لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اب ہم حج کرنے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس حج کو قبول فرمائے اور ہم کو باقی حجاج کے لیے بھی راحت پہنچانے کا ذریعہ بنا دے. احرام مردوں کے لیے 2 صاف ستھری چادریں ہوتی ہیں. اگر سفید ہوں تو بہت بہتر ہے. احرام کا لباس ہوتی ہیں یہ، ایک بطور تہمند اور دوسری اوپر اوڑھنے کے لیے، لیکن سر اور چہرہ ننگا رہے. جوتا کوئی سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، البتہ اس چیز کا خیال رہے کہ ٹخنے ننگے ہوں. احرام کا لباس نیا ہو یہ بات اہم نہیں. احرام باندھنے کے لیے غسل پسندیدہ عمل ہے، لیکن حج یا عمرے کے لیے جانے والا شخص اگر اس کو کسی مجبوری کی بنا پر نہیں کر پاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اب ہم آپ کو احرام باندھنے کا طریقہ بتائیں گے. سب سے پہلے آپ نے اس چادر کو، جو کہ آپ نے بطور تہمد استعمال کرنی ہے، یوں پکڑنا ہے اور اس کے دونوں اطراف جو ہیں ان کو مساوی حصوں میں یوں پکڑیں گے کہ دونوں حصے اس کے، دونوں پلے اس کے برابر ہوں. اور پکڑنے کے بعد اس کو یہ کرنے کے بعد اپنی دونوں ٹانگوں کو جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا کھولنا ہے. یہ زیر نشین رکھ کر کہ آپ نے اسی احرام کی حالت میں نماز بھی پڑھنی ہے، سعی بھی کرنی ہے، سجدے بھی کرنے ہیں اور یوں ہی پیدل چلنا بھی ہے. اور اس کو پکڑنے کے بعد دونوں پاؤں کھولیں گے اور اس کے بعد اس کو یہاں سے پکڑنا ہے، یہاں سے، اور یوں اس کو فولڈ کریں گے اور یہاں پر لا کے اور یہاں پہ اس کو فولڈ کر لیں گے. فولڈ کرنے کے بعد آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ آپ کو بیلٹ پہننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور جیسے آپ چاہیں گے آپ قدم بڑھا سکیں گے، پاؤں کو اٹھا بھی سکیں گے اور پیدل چل بھی پائیں گے، اور یوں آپ کو سجدہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی. اور دوسرا جو اس کی جو دوسرا حصہ ہوگا اس کو اوپر آپ یوں لپیٹ لیں گے اور یوں سطر کو ڈھکنے کے بعد اپنے جسم کو کور کرنے کے بعد آپ کا احرام مکمل ہو جائے گا. اب ہم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کون سا سامان ساتھ لے کر جائیں گے اور کون سا ساتھ نہیں لے کر جائیں گے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. حج پر روانہ ہونے سے پہلے رقم یعنی سعودی ریال کے انتظام کے علاوہ حاجی کیمپ سے سفری دستاویزات یعنی پاسپورٹ، ٹکٹ، شناختی لاکٹ وغیرہ بھی حاصل کر لیں. پاسپورٹ، ویزے اور ٹکٹ کی فوٹو کاپی بھی احتیاطاً اپنے ساتھ رکھیں. دیگر سامان ضرورت میں مردوں کے لیے 2 احرام، ایک احرام کے بیلٹ، مضبوط اور آرام دہ سینڈل اور چپل جس سے پاؤں کے اوپر ابری ہوئی ہڈی ننگی رہے. خواتین کے لیے 2 عدد عبایا، بمیں سکارف، آرام دہ جوتے وغیرہ شامل ہیں. روزمرہ استعمال کے 4 جوڑے کپڑے اور عام جوتا، حرم میں جوتے رکھنے کے لیے ڈوری والا چھوٹا تھیلا، پانی کی بوتل، مسواک، برش اور پیسٹ، سوئی دھاگا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے چھتری، دستی بیگ جس میں احرام، پاسپورٹ اور ادویات وغیرہ رکھے جا سکیں. اضافی نظر کی اینک، بڑا سوٹ کیس یا بیگ جس کا وزن سامان سمیت کسی صورت 30 کلو گرام سے زیادہ نہ ہو، بصورت دیگر جرمانہ ہو سکتا ہے. سامان پر نام لکھنے کے لیے بڑا مارکر، باندھنے کے لیے رسی، خشک خوراک مثلا چنے، بسکٹ وغیرہ. ممنوعہ اشیاء. سعودی عرب میں ہر قسم کے منشیات مثلا چرس، افیون، ہیروئن ممنوع ہے، اور اگر کسی کے سامان سے برآمد ہو جائے تو نہایت کڑی سزائیں یا سزائے موت دی جاتی ہے. لہذا عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ کسی کا دیا ہوا سامان اپنے ہمراہ نہ لے کر جائیں اور اپنے سامان کو بھی تالا لگا کر اپنی نظروں کے سامنے حفاظت سے رکھیں. شناخت. تمام عازمین حج اپنے سوٹ کیس یا بیگ پر شناخت کے لیے اپنا نام، پاسپورٹ، فون، بلڈنگ اور مکتب کے نمبر واضح انداز میں لکھیں اور بیگ کے اندر بھی کسی چٹ پر لکھ کر رکھیں تاکہ گمشدہ سامان ملنے کی صورت میں شعبہ گمشدگی و بازیابی آپ سے رابطہ کر سکے. تمام مرد اپنے احرام پر اور خواتین اسکارف پر شناخت کے لیے پاکستانی پرچم کا اسٹیکر چسپاں کریں جو کہ متعلقہ حاجی کیمپوں سے عازمین حج کو مفت مہیا کیا جاتا ہے. خواتین سعودی عرب میں قیام کے دوران عبایا لازمی پہنے.
کانچ کی چوڑیاں اور اونچی ہیل والے جوتے ساتھ لے کر مت جائیں۔ تمام عازمین حج کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اپنے مکتب کے کارڈ اور شناختی لاکٹ ہر وقت پہنے رکھیں۔ یہ آپ کے پاسپورٹ کا نعم البدل ہیں۔ راستہ بھولنے کی صورت میں معاونین حجاج ان کی مدد سے آپ کی درست رہنمائی کر سکیں گے۔ اب ہم ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر اپنا سامان چیک کروانے کے بعد اور اپنے دستاویزات دکھانے کے بعد ہم جہاز میں سوار ہوں گے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رہے کہ آپ نے اپنے سامان کے اندر کسی دوسرے شخص کا سامان مکس نہیں کرنا ہے، نہ ہی اس کو شامل کرنا ہے، تاکہ آپ کو اپنے سامان کی پہچان رہے اور کوئی بھی ممنوعہ چیز آپ کے سامان کے اندر شامل نہ ہو پائے۔ سامان کی بکنگ اور بورڈنگ کارڈ کا حصول۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخل ہونے کے بعد کسٹم حکام آپ کا سامان چیک کریں گے۔ چیکنگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی متعلقہ پرواز کے کاؤنٹر پر اپنا سامان جمع کروا کر ٹیگ اور بورڈنگ کارڈ حاصل کر لیں۔ ایمبارکیشن سٹیکرز اور شناختی ٹیگ کا دوسرا حصہ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو سعودی ایئرپورٹ سے سامان نہیں ملے گا۔ اب آپ اپنے دستی سامان کے ہمراہ امیگریشن کاؤنٹر سے گزر کر مسافروں کی انتظار گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ اگر ابھی تک احرام کی نیت نہیں کی تو یہاں موجود مسجد میں 2 نوافل ادا کر کے احرام کی نیت کر لیں، کیونکہ جہاز میں وضو کرنا یا احرام تبدیل کرنا انتہائی مشکل امر ہے۔ ناظرین، حجاز مقدس کے سفر کے لیے اب ہم جہاز میں بیٹھ چکے ہیں۔ اب باری آئے گی میقات کی۔ حج اور عمرے کے لیے احرام باندھنے کے مقام اور وقت کو میقات کہا جاتا ہے۔ مختلف جہتوں کے اعتبار سے احرام باندھنے کے مقامات بھی مختلف ہیں۔ یلملم، ذوالحلیفہ، جوفہ، یہ الگ الگ نام ہیں اور الگ الگ سمتوں میں میقات یہی ہیں۔ یلملم بیت اللہ کے جنوب میں سمندری مقام ہے جو یمن، چین، بنگلہ دیش، افغانستان، ہندوستان اور پاکستان کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے 92 کلومیٹر پر واقع ہے۔ اسی طریقے سے ذوالحلیفہ مدینہ منورہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے۔ اس کا موجودہ نام بیرا علی یا آبار علی ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے قریب تر ہے اور مکہ مکرمہ سے تقریباً 450 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ آج کل حج اور عمرے کے لیے زیادہ تر فضائی سفر کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ روانگی کے وقت ایئرپورٹ ہی سے احرام کا لباس پہن لیا جائے۔ البتہ حج یا عمرے کا تلبیہ میقات سے گزرتے ہوئے شروع ہوگا۔ میقات کی حدود شروع ہونے پر ہوائی جہاز میں باقاعدہ اعلان ہو جائے گا اور بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں۔ اس کی نشاندہی کرنا میں بہت مناسب سمجھتا ہوں اس موقع پر کہ بعض لوگ جدہ پہنچ کر احرام باندھتے ہیں، جو کہ انتہائی درجے پر غلط طریقہ ہے اور یہ غیر مسنون بھی ہے۔ میقات کی ہوائی حدود ناظرین اب شروع ہوا چاہتی ہے۔ اس کا اعلان ہو چکا ہے اور میقات پر آپ جو نیت کریں گے اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ احرام کے تلبیہ کی دعا۔ اللہم لبیک عمرہ۔ ترجمہ: یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عورتیں دھیمی آواز میں تلبیہ پکاریں گی۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد جو عمرہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، جو معتبر ہیں، وہ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد تلبیہ پکارنا بند کر دیں گے۔ اس کے بعد مسجد حرام کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں۔ مسجد حرام میں ہر دروازے کے اوپر ایک نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی دروازے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی آپ سب سے پہلے سعودی امیگریشن کاؤنٹر پر پہنچیں گے۔ یہاں سعودی حکام آپ کے پاسپورٹ چیک کرنے کے بعد داخلے کی مہر لگائیں گے۔ اس عمل میں کافی وقت صرف ہو سکتا ہے۔ امیگریشن سے فارغ ہو کر مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے آپ ایک بڑے ہال میں پہنچیں گے۔ سعودی حکام کی رہنمائی میں یہیں سے آپ کو اپنا سامان ملے گا، جو آپ کی آمد کے ساتھ ہی کنویئر بیلٹ کے ذریعے اس سال کے بیرون حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔
اپنا سامان وصول کرنے کے بعد آپ کو سعودی کسٹمز کے عملے سے واسطہ پڑے گا۔ سامان کی چیکنگ کے دوران کسٹمز کے عملے کو مطمئن کیے بغیر کوئی بھی مسافر ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتا۔ گزارش ہے کہ آپ کا سامان آ گیا، سامان چیک کر لیں۔ اگر آپ کا سامان آ گیا تو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیں، اپنا سامان پورا کر لیں۔ اس ہال سے باہر نکلنے پر سبز جیکٹ اور ٹوپی پہنے پاکستان حج مشن کے معاونین آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو بسوں کی انتظار گاہ تک پہنچائیں گے۔ تمام بسیں پرواز، مکتب اور بلڈنگ کی ترتیب کے لحاظ سے روانہ ہوں گی، لہٰذا اپنی باری کا انتظار کریں اور ان تمام مراحل کو صبر و تحمل اور خندہ پیشانی سے طے کریں۔ قطار بنا کر بسوں میں سوار ہوں اور اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ کا سامان بھی اسی بس میں لوڈ کر دیا گیا ہے۔ بسوں میں سوار ہوتے وقت ہمیشہ خواتین اور بزرگ عازمین حج کو ترجیح دیں۔ سعودی تعلیمات کے مطابق خواتین اور مردوں کو علیحدہ علیحدہ کمروں کی الاٹمنٹ گروپوں کی بنیاد پر پاکستان سے ہی کر دی جاتی ہے، جس کی تبدیلی سعودی عرب میں ناممکن ہے۔ رہائش گاہوں پر موجود معاونین آپ کی مختص رہائش پر پہنچانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ مناسب ہوگا کہ اپنے کمرے میں سامان رکھنے کے بعد حرم کی طرف روانہ ہونے سے پہلے کچھ دیر آرام کر لیں، ورنہ تھکاوٹ کی وجہ سے عبادت کو لطف نہیں آئے گا۔ حرم کی طرف روانہ ہونے سے قبل اپنے گلے کے لاکٹ اور مکتب کے کارڈ ضرور ہمراہ رکھیں، جبکہ اپنے بلڈنگ اور علاقے کا نام، پتہ، فون نمبر لکھ کر اپنے پاس بھی رکھ لیں۔ حرم میں داخل ہوتے وقت گیٹ کا نام اور نمبر یاد رکھیں۔ پہلا عمرہ۔ عمرے کے 2 فرائض ہیں، احرام باندھ کر نیت کرنا اور تلبیہ پکارنا اور طواف کرنا، یعنی بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانا۔ عمرے کے 2 واجبات تھے، صفا و مروہ کی سعی کرنا اور حلق یا قصر کرنا۔ ناظرین، اب ہم بیت اللہ پہنچ چکے ہیں۔ اب ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ طواف بیت اللہ کے ارد گرد ثواب کی نیت سے حجر اسود سے حجر اسود تک 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنا اسی میں شامل ہے۔ ناظرین، طواف کی کچھ اقسام ہیں، جیسے طواف نفل، طواف قدوم، طواف افاضہ یا طواف زیارت یا پھر طواف وداع۔ یہ 4 قسم کے طواف ہوتے ہیں۔ طواف نفل یہ احرام باندھے بغیر عام لباس میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے، حج یا عمرہ کے علاوہ کسی بھی وقت طواف کرنا یہ طواف نفل کہلاتا ہے۔ طواف قدوم جب حاجی میقات سے احرام باندھ کر، خواہ وہ مدینہ سے ذوالحلیفہ کے مقام سے احرام باندھ کر آ رہے ہوں یا وہ اپنے ملک سے کسی سفر کے دوران جہاز میں بیٹھ کر بھی بیت اللہ تک پہنچ رہا ہے، تو اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ یعنی میقات سے جب ہم احرام باندھ کر آتے ہیں اور آنے کے ساتھ ہی جو پہلا طواف کرتے ہیں اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ طواف زیارت یہ 10 ذی الحج کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن جو حج کے ایک رکن کا حصہ ہے، وہ طواف جو کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت یا پھر حفاظہ کہتے ہیں۔ طواف وداع حج کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، جو آخری طواف ہوتا ہے، اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ ناظرین، ابھی میقات سے آئے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر طواف قدوم کریں گے۔ طواف قدوم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیسے کیسے طواف قدوم کیا جاتا ہے، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، طواف قدوم کرنے سے پہلے آپ کو استباء کرنا پڑتا ہے، یعنی دائیں کندھے کو ننگا کرنا پڑے گا۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ طواف قدوم شروع کرنے سے پہلے احرام کی چادر دائیں کندھے سے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر اس طرح ڈالیں کہ دائیں کندھا ننگا ہو جائے۔ اس کیفیت کو ناظرین استباء کہا جاتا ہے۔ یہ عمل صرف طواف قدوم میں ثابت ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ صرف اور صرف طواف قدوم میں کرنا ہے، نہ طواف زیارہ میں کرنا ہے اور نہ ہی طواف وداع میں کرنا ہے۔ اور نفل طواف کے وقت تو آپ ویسے بھی احرام کی حالت میں نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے کہ اسے صرف 7 چکروں تک برقرار رکھنا سنت ہے، اس کے بعد نہیں۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ استباء کرتے ہیں، اپنے کندھے کو ننگا کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں،
جو کہ شرعن جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں دونوں کندھوں کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ استباء کرنے کے لیے آپ کو اپنا دایاں ہاتھ اور کندھا ننگا کرنا پڑے گا، اور ایک چادر اس طرح کر کے اپنا سیدھا کندھا ننگا کر دیں۔ ناظرین، طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا اسے ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنے یا کسی لاٹھی یا لکڑی یا اس کو چھونے اور چومنے یا صرف اس کی طرف اشارہ کرنے سے کرنی چاہیے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت سر کا کچھ جھکانا مسنون عمل ہے۔ ناظرین، حجر اسود کو بوسہ دینا یا چھونا ممکن نہ ہو تو طواف کا آغاز حجر اسود کے سامنے سے کریں، جس کی پہچان کے لیے آپ کے سامنے دیوار پر سبز لائٹ روشن ہے۔ حجر اسود کے یہ بالکل سامنے کی علامت ہے، اور اس سبز لائٹ سے طواف کا آغاز اور اسی پر اختتام کریں۔ خیال رہے، رش اور بھیڑ میں حجر اسود کو بوسہ دینے سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور باقی حاجی بھی اس تکلیف کا سامنا کریں گے۔ ایسی صورت میں صرف دور سے ہاتھ کا اشارہ کرنا کافی ہوگا۔ ایک طواف 7 چکروں کا ہوتا ہے، اور ایک چکر حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے، تو اس چیز کا خیال رہے کہ ہر چکر کے آغاز پر حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ وغیرہ لگانا یہ مسنون عمل ہے، اور اس کو استلام کہتے ہیں، لیکن صرف اس سنت، اس نیت سے یہ عمل مسنون ہے۔ ناظرین، طواف کے 7 چکر آپ حتیم کے باہر سے لگائیں گے۔ حتیم جو ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہی ہے، اور جس نے حتیم کے اندر نماز پڑھی تو گویا اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ رکنے کے معنی طواف کے ہر چکر میں رکنے کے معنی سے گزرتے ہوئے ہیں۔ اسے ہاتھ لگانا مسنون عمل ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور اگر رش کی وجہ سے رکنے کے معنی کو چھونا مشکل ہو تو بغیر ہاتھ لگائے گزر جائیں، لیکن وہاں رک کر رکنے کے معنی کی جانب سے اشارہ کرنا یعنی استلام کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ناظرین، ہم طواف کا آغاز کریں گے حجر اسود کا بوسہ لے کر، اور بوسہ لینے کے بعد جو شروع کے 3 چکر ہوں گے اس میں حاجی رمل کریں گے۔ رمل جس میں تھوڑا سا تیز چلنا، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ حجر اسود ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب، اور یہاں سے ہم طواف کا آغاز کریں گے۔ اب ہم حجر اسود کا بوسہ لے کر طواف کا آغاز کریں گے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ناظرین اب ہمارے طواف کے 7 چکر مکمل ہو چکے. اب ہم نے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ادا کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایسا ہی کیا تھا. ناظرین اگر مطاف مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے جگہ نہ مل سکے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت نماز ادا کی جا سکتی ہے. ناظرین آپ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کر لی ہے. اب طواف کی ان 2 رکعت نماز کے بعد حدیث کے مطابق آپ نے خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پینا ہے اور تھوڑا سا پانی اپنے سر پر بھی ڈالنا ہے. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. صفا و مروہ کی سعی. ناظرین ہم نے طواف زہرہ بھی مکمل کر لیا. ناظرین اب ہم نے صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے. صفا اور مروہ دونوں پہاڑیاں ہیں. ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے. یہ سعی حج اور عمرے کا رکن ہے اور اس کے بغیر حج اور عمرہ ادا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پر سعی فرض کر دی گئی ہے، لہٰذا سعی کرو، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان ہم نے چکر لگانے ہیں. صفا کے قریب پہنچ کر یہ کلمات پڑھنے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. اللہ کے سوا کوئی الہ حق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس اکیلے نے کئی لشکروں کو شکست دی.
इस मौके पर इस दुआ के बाद आप अपने लिए भी मजीद दुआएं कर सकते हैं, अपनी जुबान में भी कर सकते हैं, और सफ़ा और मरवा के दरमियान आप सई का आगाज़ करेंगे। और उसके दौरान एक और काम भी कि आप जो भी दुआएं अपने अल्फाज में करना चाहें कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर सफ़ा और मरवा के दरमियान कुछ सब्ज लाइटें लगी हैं जहाँ पर हाजी को तेज़ चलना और दौड़ना पड़ता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए हैं। तो आए हम भी अपनी सही का आगाज़ करते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क। हलक या कसर। सही के बाद मर्द हजरात हलक यानी सर के बाल मुंडवाकर या कसर करवाकर हालत एहराम से बाहर आएंगे। औरतें कसर यानी सारी चुटिया पकड़कर उंगली के एक पोर के बराबर या कुछ ज्यादा बाल काटकर हालत एहराम से बाहर आ जाएंगी। एक दूसरे के बाल भी काट सकते हैं क्योंकि ये एहराम से बाहर आने का वक्त है। यूं आपका फर्ज उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। बाद में आप नफली उम्रे या तवाफ कर सकते हैं, लेकिन उम्रे के लिए आपको मीकात पर जाकर एहराम बांधना लाजिम है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।